إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف بزرگی اور بڑائی عزت جاہ و جلال ملکیت اور حکومت اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا سزاوار ہے جو دونوں جہاں کا رب ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، احکم الحاکمین ہے، مالکی یوم الدین ہے، لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ہے، بے شمار انگنت لامحدود بے حد و حساب درود و سلام نازل ہو جیو تمام انبیاء علیہم السلام پر اور تمام شہداء پر، تمام صدیقین پر اور تمام اللہ کے صالحین بندوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب کائنات نے محسن انسانیت، معلم اخلاق، بشیر و نذیر، رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اس مختصر سے تمہید کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدسہ یعنی سورہ ملک کی ایک آیت کریمہ کو پڑھا ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ انسان
وہ جو ہم نے دنیا میں بھیجا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے، وہ اچھا عمل کر کے ہمارے پاس آئے، نیک عمل کر کے ہمارے پاس آئے، اور اس کے ساتھ ہم نے دنیا بھی لگایا ہے، موت بھی لگائی ہے، اسے زندگی بھی ہم نے دیا ہے، ایک دن ہم موت بھی دینے والے۔ اب یہ موت اور زندگی کے درمیان کا جو وقفہ ہے اور جو وقت اسے دیا گیا ہے، اس مختصر سے مدت میں اسے اچھا عمل کر کے ہمارے پاس آنا ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان کیا ہے، اور یہ بات واضح کر دی ہے، دنیا جتنی بھی اچھی کرے، ہمارے لباس اچھے ہوں، ہمارے گھر اچھے ہوں، ہمارے مکان اچھا ہو، ہماری سواری اچھی ہو، ہمارا معاملہ اچھا ہو، ہماری بات چیت اچھی ہو، لیکن ہمارا عمل صحیح نہیں ہے، اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر ہمارا عمل نہیں ہے، تو پھر ہماری دنیاوی زندگی بیکار ہے، بے مقصد ہے۔ اور جس زندگی میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی بندگی نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے قانون پر عمل نہ ہو، وہ دنیا محض دکھاوے کا چند دن کا سامان ہے، لیکن وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں یہ واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی محض ایک کھیل اور تماشا ہے۔ الدنیا لعب ولہو وزینۃ تفاخر وتکاثر فی الاموال، یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے چند دن کا، اور ایک مدت تک کے لیے اللہ تعالی نے اسے ایک ٹائم دیا ہے، اس مدت تک جو ہے یہ ہمارے لیے دنیا بھی زندگی ہے، اور جب ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا تو ہماری دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ تین چیزیں دے کر کے دنیا کی اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ماں کے پیٹ سے جب دنیا کے اندر ہم باہر آتے ہیں، ہمارا رزق، ہماری عمر، ہماری موت لے کر کے آتے، اللہ نے ہماری اچھائی برائی کو بھی لکھ دیا ہے تقدیر میں، ہم کیا کرنے والے، ہم کیا کریں گے، ساری چیزوں کو۔ اسی لیے جہاں اللہ پر ایمان لانے کا ذکر ہے، ان ایمان کے ارکانوں میں تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تقدیر چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دنیا تمہیں دیا ہے اس میں انسان کو رزق بھی دیا ہے، اس کی عمر بھی دیا ہے، اور اسے موت بھی دیا ہے۔ یہ موت اور زندگی تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے لیے عمر شرط ہے۔ اب عمر اللہ کسی کو چند لمحوں کی دیتا ہے، کسی کو چند گھنٹوں کی دیتا ہے، کسی کو چند دنوں کی، کسی کو چند مہینوں کی، اور کسی کو چند سالوں کی۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالی جس کو جتنا عمر کا حصہ دیتا ہے اتنا اس کا عمل بھی جو ہے اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے بارے میں بیان کرتے ہوئے صحابہ کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، اے میرے صحابہ دنیا میں غریب بن کر کے رہو، دنیا میں غریب مسافر کی طرح رہو، یہاں جو توشہ تمہیں لے کر کے جانا ہے وہ عمل کا توشہ لے کر اللہ کے پاس جانا ہے، یہاں جو تمہیں کام کرنا ہے وہ اچھا عمل کرنا ہے،
اور یہاں جو تمہیں کام کرنا ہے وہ نیکیوں کو جمع کرنا ہے, نیکیوں کا ذخیرہ کرنا ہے, نیک کام زیادہ کرنا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہو, اللہ اور اس کے رسول راضی ہو. لیکن ہماری نیکیاں کم ہیں, اور اگر گناہ زیادہ ہو گئے, قرآن میں خود اللہ نے فرمایا سورہ قاریہ میں, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کے نیکیوں کا پلڑا کل قیامت کے دن بھاری ہو جائے گا, ہم اسے جنت میں داخل کر دیں گے, آرام کی زندگی نصیب کریں گے. اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے, دہکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے. تمہیں کیا معلوم کہ وہ دہکتی ہوئی آگ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ, کھولنے والی آگ کا عذاب ہے. جہنم میں کھولتی ہوئی آگ کے عذاب میں اللہ اسے ڈال دے گا, جس کے نیکیاں کم اور برائیاں زیادہ. تو یہاں اس لیے بھی اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, جو بھی دنیا میں آیا ہے اللہ نے اسے یاد دلایا, سمجھایا, اور اسے احساس دلایا. اللہ تعالیٰ نے کیا احساس دلایا؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل زوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. اللہ احساس دلا رہا ہے, کیا میں نے تم کو پانی کے قطرے سے نہیں پیدا کیا؟ کیا میں تم کو خون کا لوتڑا نہیں بنایا؟ کیا میں تم کو ماں کے پیٹ میں گوشت کا ٹکڑا نہیں بنایا؟ کیا میں نے اس میں تمہارے اعضاء نہیں بنائے؟ انسان بنا کر کے دنیا میں لایا, اور پھر تمہیں عقل بھی دیا, سمجھ بھی دیا, دیکھنے والا بھی بنایا, سننے والا بھی بنایا. اب جب تم مر جاؤ گے دنیا میں, کل قیامت کے دن ہم تمہیں پھر دوبارہ اٹھا کر کے کھڑا کریں گے. اور اس بات پر ہم قدرت رکھتے ہیں. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. مردے کو کل قیامت کے دن دوبارہ ہم اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس کا حساب کتاب لیں گے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں, انا الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. تم سب کو ہماری طرف ایک دن لوٹ کر کے آنا ہے, اور تم سب کو ہمارے سامنے تمہارے دنیا میں کیے ہوئے کرتوتوں کا حساب دینا ہے. سمجھ میں آیا میں کیا بولنا چاہتا ہوں؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجنے کے بعد ایک نشاندہی کی. کیا نشاندہی کی؟ سورہ انسان کے نام سے ایک سورہ ہے جسے سورہ دہر بھی کہتے ہیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اس میں انسان کو اس کی حقیقت یاد دلایا. کہا کہ انسان, ہم نے جس چیز سے تجھے پیدا کیا وہ چیز کا تو ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا ہے. یعنی گندے پانی کے خطرے سے, منی کے خطرے سے, گندے پانی سے ہم نے تجھے پیدا کیا. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تیرے سامنے دونوں راستے رکھے, سیدھا راستہ بھی رکھا, غلط راستہ بھی رکھا. دیکھو اللہ خود بول رہے ہیں یہ غلط راستہ بھی ہے اور سیدھا راستہ بھی ہے. دنیا میں دونوں راستے ہیں, اچھا بھی ہے برا بھی ہے. جہاں نیکی ہے وہاں بدی یقیناً ہے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ دونوں رکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اگر تم اچھے راستے پر چلے, اچھے راستے کو پہچان لیے, اچھے راستے کو اختیار کر لیے, اچھا عمل کر لیے, اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہوئے زندگی گزارے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں کل قیامت کے دن اس کا بہترین ٹھکانہ دے گا. اگر تم دنیا میں اپنی من پسند خواہشات کو پوری کرتے ہوئے زندگی گزارے, تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کا خیال نہیں رہا, سیدھے راستے پر نہیں چلے, قرآن اور حدیث کو تم نے
پڑھا نہیں اور مطالعہ نہیں کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری تو یاد رکھو یہ تمہیں اللہ کے عذاب تک پہنچانے کا جو ہے ذمہ دار ہے. دونوں راستے ہمارے سامنے. اب مرضی کس کی ہے؟ ہماری ہے. ہم کون سا راستہ اپناتے ہیں؟ ایک راستہ سیدھا ہے, ایک راستہ ٹیڑھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھے ہوئے ایک سیدھی لکیر ڈالی, اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی. صحابہ سے پوچھا ہے میرے صحابہ یہ سیدھی لکیر کیا ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں, اللہ کے نبی اس کا ہمیں علم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دائیں بائیں لکیریں ہیں یہ ٹیڑھے راستے ہیں, اس پر شیطان بیٹھا ہوا ہے, اور یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ سیدھا راستہ ہے. اب تمہیں سیدھا راستہ جو ہے چلنے کی ضرورت ہے, اور نماز میں ہم اللہ سے وہی مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا. یہ آیت جو پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ ہر جماعت کا آدمی پڑھتا ہے؟ نہیں سے ہر جماعت کا آدمی پڑھتا ہے, ہر نمازی پڑھتا ہے, ہر مسلمان اسے پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ نماز میں پڑھ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو پھر یہ صراط مستقیم تو اپنایا کہ نہیں اپنایا؟ کبھی دیکھا میں کون سا راستہ چل رہا ہوں؟ پھر اس کے بعد اس راستے کا خلاصہ کیا گیا, پہچان کرائی گئی, صراط الذین انعمت علیہم. اب اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. وہ راستہ چلا جس راستے پر چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا ہے. اللہ سے کیا مانگ رہے؟ پہلے سیدھا راستہ بولے, بعد میں کیا بولے؟ ایسا سیدھا راستہ جس راستے پر چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا ہے. اب وہ امام ابن کثیر اس کی تفسیر میں 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. 5 قسم کا ذکر ہے. یہ راستہ نبیوں کا, سمجھ میں آ رہی بات میری؟ کس کا راستہ ہے یہ؟ نبیوں کا, صدیقین کا جو سچے ہیں, شہداء کا, صالحین کا, اور اس کے علاوہ جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں سب کا یہی راستہ ہے. ہمیں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ یہی دعا مانگ رہے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ یہ جتنے قسم کے نیک لوگ ہیں ان نیک لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دے, اس راستے پر ہمیں چلا. لیکن کبھی ہم نے نبیوں کے راستے کے بارے میں تحقیق کیا؟ کبھی سوچا کہ سیدھا راستہ کہاں ملتا ہے, کیسے ملتا ہے, کیا کرنے سے ملتا ہے, اور سیدھے راستے کو اس کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اپنے امت کو یہ بات سمجھایا تھا, کہا تھا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ترکت فیکم امرین لن تصلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. یہ سیدھا راستہ اگر کسی کتاب کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے تو وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے, اور وہ کتاب حدیث مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے, سنت ہے. یہ 2 کتابوں سے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی ملتی ہے. لیکن ہم نے, اچھا ایک بات یہاں یہ بھی میں بتاتا چلوں, یہ 2 کتابیں کیوں سیدھے راستے پر ملتی ہے؟
کیونکہ اس میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے، جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں، جو طریقے بیان ہوئے ہیں، جو واقعات بیان ہوئے ہیں، جو قصے بیان ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا بیان کردہ ہے۔ اس میں کوئی من گھڑت، کوئی بیکار بات، کوئی بےہودہ بات، کوئی فضول بکواس، کوئی جھوٹی من گھڑت بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے خود اس کا چیلنج کیا ہے، اس کتاب کا۔ کس کا؟ قرآن کا۔ کیا چیلنج کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک اور شبہ بھی نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ پھر اللہ یہ بات کو ابھی ٹھوس سمجھانے کے لیے کیا کہا؟ پھر ایک بات سمجھایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ جو قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کے کسی آیت یا سورے کے بارے میں اگر تمہارے ذہن میں شک ہے، شبہ ہے، تمہیں وہم اور گمان ہے، تو اس قرآن جیسی ایک سورت بنا کر کے لاؤ۔ تم سارے انسان اور جن مل جاؤ، ساری دنیا والوں کو بلا لو، قرآن جیسی ایک آیت۔ تو پھر قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہم بولتے تو ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہر مسلمان بولتا ہے اے قرآن کو ہمیں ماننے والے۔ کسے مان رہے ہیں؟ پھر یہ قرآن کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن ہماری کتاب کر بولے، تمہیں کہیں کو مان رہے ہیں، قرآن کو معلوم ہے؟ قسم کھانے کے واسطے مان رہے ہیں، تمہیں قرآن کو پڑھے نہیں، وہ پڑھ کو سمجھنے کے واسطے نہیں مان رہے تمہیں قرآن کو، وہ قرآن کا کلر، اس کا ورق، اس کا پیپر دیکھ کو مان رہے ہیں تمہیں، کیا چکنا ہے، کیا چمکدار ہے، کیا عرش لگا، کیا رنگ ہے، کیا ڈیزائن ہے، یہ تمہاری قرآن، ہاں؟ اس کا ڈیزائن دیکھ کر، اس کا کلر دیکھ کر، اس کا اوپر لگایا گیا عرش دیکھ کر ماننے کی کتاب نہیں ہے، اسے پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے۔ جب تک وہ کتاب نہیں پڑھیں گے ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میں نے بولا اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے ان کے قوم کی طرف بھیجا، ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جب نبی بنا کر ان پر قرآن نازل کر کے یہ قرآن جیسی امانت دار کتاب ان کو دے کر کے بھیجا، تو اللہ کیا حکم دے رہے ہیں نبی کو؟ دیکھو سورہ جمعہ اٹھا کر کے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ نبی، یہ رسول جسے ہم نے تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے، یہ وہ نبی ہے، ہم نے اس لیے ان کو بھیجا ہے کہ یہ تمہیں اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنائے۔ کیا پڑھ کر کے سنائے؟ قصے کہانیاں پڑھ کر کو سنانے کا ذکر نہیں ہے، سمجھ میری بات میری؟ ہاں، قصے کہانیاں پڑھ کر سنانے کی بات نہیں ہے۔ کیا پڑھ کر سنانا ہے؟ قرآن کی آیتیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناؤ، قرآن اس کے سامنے پڑھو۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تم ان کے اوپر میرے کلام کی آیتیں پڑھ کر کے سناؤ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، جیسے جیسے آپ سناتے جائیں گے
ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اور وہ گناہوں سے بچتے جائیں گے. کیا کریں گے؟ اللہ کا کلام جب کسی کے اوپر پڑھا جاتا ہے، کسی کو سنایا جاتا ہے یا کسی کے زبان پر جاری رہتا ہے، آٹومیٹک اس کے دل و دماغ کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے. کیا آتا ہے؟ خالی حضرت عمر قرآن کو سنے، سن کر کے کیا کرے؟ دنیا بدل گئی، ان کے دل کی دنیا بدل گئی. یہ عمر جو کبھی نبی کا سر لینے کے لیے ننگی تلوار اپنے میان سے نکال کر کے سارے مکے کے سرداروں کے سامنے یہ کہتے ہوئے نکلا تھا، میں اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں. لیکن وہی عمر جب اس کے سامنے قرآن پڑھا گیا، اسے قرآن سنایا گیا، قرآن اس کے بہن کے گھر میں سمجھایا یعنی پڑھ کر سنایا گیا، تو یہ عمر کا دل بدل گیا. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کے اوپر کپ کپی تاری ہو گئی. یہ اپنی بہن سے اور اس صحابی سے جو قرآن پڑھ رہے تھے، جو عبداللہ نام کے تھے، ان سے کہنے لگے مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے چلو، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. کون بدلے؟ کون بدلے؟ ہمیں بدلے؟ تمہیں بدلے؟ اللہ کا کلام بدلا، اللہ کی آیتیں ان کے دل پر اثر ہو گئی، ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا اور اللہ نے ان کی دنیاوی زندگی کو بدل دیا، ان کے دل کی دنیا کو بدل دیا. ان کے خواہشیں، ان کے ارمان، ان کے دبدبے، ان کے روب، ان کا یعنی اپنے آپ کو جو بہت بڑے پاورفل سمجھتے تھے بدل گئے. وہ عمر، اللہ اکبر، جب ایمان والے ہو گئے تو ایسے ایمان والے ہوئے جس راستے سے حضرت عمر گزرتے تھے شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا تھا. کیا مطلب اس کا؟ ڈر، اتنا روب تاب آدمی، اتنا پختہ ایمان والا، اتنا مضبوط ایمان والا ایسا بن گیا کہ جب حضرت عمر اسلام قبول کیے تو پورے مسلمانوں کے لیے مکہ میں آدھی طاقت کا پاور آ گیا، آدھی طاقت جیسی ہمت آ گئی، اور ان کے دلوں کے اندر وہ یعنی ان کو ہمت اور جو ہے وہ طاقت پیدا ہو گئی ان کے اندر. اللہ اکبر. تو بتانے کی بات یہ ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ہمیں کب ہوتا ہے؟ ہمیں اللہ کی کتاب پڑھنے سے ہمیں سیدھا راستہ ملتا ہے، اور اللہ کی کتاب پڑھنے سے ہماری زندگی میں بدلاؤ آتا ہے. اللہ نے رسول کو بھی اس لیے بھیجا، قرآن کو بھی اسی لیے نازل کیا، اور اللہ کے نبی بھی وہی بات اپنے حدیث میں بیان کر رہے ہیں. جب تک یہ دونوں چیزیں قرآن حدیث کو تم تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. جب ان کو چھوڑ دیں گے تو گمراہی تمہارے اندر آئے گی، اختلاف تمہارے اندر آئے گا، انتشار تمہارے اندر آئے گا. آج مسلمان ہم اختلاف کا شکار ہیں. کیوں؟ اللہ کی کتاب سے ہم دور ہو گئے، اللہ کے کلام سے دور ہو گئے. اسے پڑھنے کی تو دور کی بات ہے، اسے سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اسے سننا بھی گوارا نہیں کرتے. اتنا برا لگتا ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے، قسم خدا کی. گانے تو بڑے شوق سے سنیں گے یا کوئی کامیڈی شوق سے سنیں گے، لیکن قرآن سننے کے لیے ہماری طبیعت نہیں مانے گی، نہیں مانے گی. کسی دنیا دار کی ہسٹری سننے کے لیے ہم گھنٹوں اپنا وقت لگا دیں گے، لیکن اللہ کا کلام، اللہ کی آیتیں، اللہ کی نازل کردہ سورتوں کو سننے، سمجھنے یا پڑھنے کا ہمارے اندر ذوق اور شوق ختم ہو گیا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے بڑی بہترین بات بیان کی تھی. ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر،
وہ مسلمان تھے تو کیسے مسلمان تھے؟ صحابہ کیسے مسلمان تھے؟ بیٹھے تو قرآن، اٹھے تو قرآن، سوئے تو قرآن، جنگوں میں قرآن، سفر میں قرآن، تجارت میں قرآن، ان کے دکانوں میں قرآن، مکانوں میں قرآن، ہاں ان کے نمازوں میں قرآن، عبادتوں میں چلتے پھرتے وہ قرآن کا نمونہ تھے۔ اللہ اکبر، قرآن کا نمونہ تھے، قرآن کو پڑھتے تھے، سنتے تھے، عمل کرتے تھے۔ ہاں اللہ تعالیٰ وہی ان کی تعریف کر رہا ہے۔ ہمیں ہے؟ ہماری زندگی میں قرآن ہے؟ نہیں ہے۔ ہمارے زندگی میں گانے ہیں، کامیڈی ہے، بیسٹ فوٹوگرافی ہے، اور اتنا شوق ہے آج یہ سیلفی کا معاملہ آ کر ہمارے لباس کو ہی جو ہے گندا کر دیا، ہماری عزت کو باہر ڈال دیا ہے، ہمارے اندر سے اللہ کا ڈر نکال دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں یہ کہوں گا کہ یہ سیلفی جو آیا ہے اس سے آدمی کا تقوی ہی ختم ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے اسٹیجوں پر بھی ہمارے فوٹو کھینچے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے اسٹیجوں پر کیوں دکھایا جاتا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کسی کا فوٹو دکھانے کی ضرورت ہے؟ فوٹو دیکھ کر ہی اگر ایمان لانا ہے تو پھر اللہ پر جو ہمارا ایمان ہے، اللہ کا فوٹو ہے ہمارے پاس؟ ہے نہیں ہے؟ پھر کیسے ایمان لائے؟ اللہ کے نبی کا فوٹو ہے، کیسے کلمہ پڑھے؟ فوٹو دیکھ کر کے ایمان لائیں گے؟ فوٹو ایمان کا ثبوت اور دلیل ہے؟ ضرورت نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، وہ کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھو۔ وہ کوئی نہیں ہو، وہ بات کیسی کہہ رہا ہے، حق بات کر رہا ہے کیا غلط بات کر رہا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اگرچہ کہ وہ شیطان بھی کیوں نہ ہو، شیطان بھی کبھی کبھی حق بات کرتا ہے، شیطان کرتا ہے۔ مثال بتاؤں، ایت الکرسی ہے، حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ اگر تم ایت الکرسی پڑھ کر کے اپنے مال پر دم کر کے سو جاؤ گے تو میں تمہارے مال کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ صحابی رسول پریشان ہو گئے، ارے اسے میں پکڑ لیا، شیطان کو اللہ کے نبی کو صبح کو دکھانا ہے اور یہ مجھے ایسی بات کر رہا ہے، ایسی بات سنایا، چھوڑ دیے۔ پھر صبح کو اللہ کے نبی کے پاس آئے، بولے اللہ کے نبی پکڑ لیا تھا، اسے پکڑ لیا تھا شیطان کو میں نے، لیکن اس نے ایک بات ایسی کہی، چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تھا تو وہ شیطان ہی تھا، حقیقت میں وہ شیطان ہی تھا، لیکن اس نے جو بات کہی ہے وہ بات صحیح ہے، اللہ کی بات اس نے کہی ہے، قرآن کی بات کہی ہے۔ ایت الکرسی آج بھی پڑھیں گے، شیطان خود اپنی دوا اپنا جو ہے شیطان سے بچنے کا طریقہ بتا کر کے چلا گیا ہے۔ کوئی بتاتے ہیں ایسا؟ شیطان خود شیطان سے کیسا بچنا کرنے کا پتہ چلے گیا انہیں۔ تمہیں ایت الکرسی پڑھے تو میں تمہارے مال کو چیتا سے نکل پاؤں، انہیں خود پتہ چلے گا، پھر بھی ہم نہ ہوش نہیں ہے۔ کتنے جنے ایت الکرسی پڑھ کو سوتے نہیں؟ اب رات میں خواب آندے کو اجالا اٹھ کو تڑپڑیا مارتے رہتے، میں خواب ایسا دیکھا، مجھے کیا انگار دکھی، مجھے سانپ دکھا، مجھے بچھو دکھا، مجھے کون کی لڑ رہی تھی بازو والی وہ دکھا۔ کہیں کو لڑ رہی تھی، دن میں تو لڑا رہیں گا، وہ تجھے وہ خواب پڑیا؟ پہلے تو لڑا بعد میں وہ لڑی؟ یہی خواب خیالات تیرے، نہ اللہ کا نام نہ اللہ کی کتاب کا ذکر تیری زبان پر، تو ہمیشہ ایک دوسرے کا گلہ ہی کرتا رہا اور زندگی بھی تیری اسی کے ساتھ برابر برباد ہوتی چلی گئی۔ اس کا تجھے کبھی خیال بھی نہیں رہا میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیسی کیسی باتیں بتلاتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی کے بارے میں کیا ہمیں معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ ہمیں بتا کر کے گئے ہیں
وہ सिराते मुस्तकीम रास्ता है, मालूम है? इसका कोई सबूत तुम्हारे पास है? हमारे पास है, क्योंकि हम अल्लाह के नबी की बात करते हैं, अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी को मानते हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर हमारा ईमान है, तो उसकी दलील भी हम बता देते हैं। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका बहुत सारे नाम थे, उसमें एक नाम यासीन भी था। कहा कि इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप जो है रसूलों में से एक रसूल है। अला सिरातिम मुस्तकीम, आप जो है सीधे रास्ते पर है। इसकी गवाही कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। जिसके सीधे रास्ते पर होने की अल्लाह गवाही दे, क्या उसके फॉलोअर हम नहीं बन सकते? हाँ, बताओ दुनिया में कौन ऐसा है जिसके सीधे रास्ते पर होने की गवाही अल्लाह दे रहा हो? यही हमारे और आपके एक नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में अल्लाह ताला ये गवाही दे रहे हैं, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजील मिन रब्बिल आलमीन। अल्लाह अकबर। ये छोटी बातें नहीं हैं, हमें समझने के लिए हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही अपने साहबा से कहा था, मेरा रास्ता ये सीधा रास्ता है, मेरा जो तरीका ये सीधा तरीका, सही तरीका है। मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारा रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो, और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। जो काम करने को तुम्हारा रसूल कहे उसे करो, और जिस काम के न करने का तुम्हारा नबी तुम्हें हुक्म दे उससे रुक जाओ। ये बातें भी अल्लाह ताला ने वाज़ेह किया है। कहां हैं हम? हमारे दुनिया में इतने मगन हैं। अभी ये तो मैंने एक दुनियावी एतबार से झलक बतलाया है। सारे लोग, कभी जंगल में भटकने वाले आदमी को देखा कभी? एक लाइन पर एक गांव को जाना था, उसका रास्ता भटक गया, किसी वजह से भटक गया। क्या उसका ख्याल बदला? क्या उसे वैसा डर हुआ? क्या हुआ? क्या उसकी सवारी बराबर नहीं? क्या उसे परपट हुआ? क्या वो नींद में था, कहीं में था? बहरहाल रास्ता बदल गया। जिस रास्ते पर जाना था वो रास्ते पर वो नहीं है, जंगल में चला गया। कहां चला गया? जंगल बयाबान में पहुंच गया। परेशान है, उसके दिल में डर हो रहा है। क्या डर हो रहा है? शेर कहां आता की, चीता कहां आता की, अजदा का निगल लेता की, सांप कहां ढस लेता की, हाँ, कौन किधर से आंखों क्या मारता की, शैतान कहां हमला करता की। सारे उसे डर और खौफ सता रहे हैं। कब सताते ये? कब सताते? सही रास्ता चुक्या तो आदमी उसे सताते। गलत रास्ते पर आ गया, रास्ता भटक गया तो उसे सारे ख्यालात पैदा हो रहे, सारे ख्याल आ रहे, सारे परेशानियां उसके सामने। सुकून से खा रहा नहीं, सुकून से पानी पी रहा नहीं, सुकून से एक जगह बैठ रहा नहीं, और उसके दिल को भी सुकून नहीं है। वो क्या देख रहा है? फिर रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, छाती छाती मार रहा है, बाल खींच रहा है, अपने उंगलियों को दांत में रखकर कतर रहा है। क्या करना? अल्लाह, किधर जाना, कैसा रास्ता, कहां गया तो मैं सही रोड को पहुंचता हूं, कहां गया तो मैं अदमिया में मिलता हूं, किधर से गया तो मुझे गांव का रास्ता मिलता, मैं पूरा जंगल में आ गई हूं। परेशान होता कि नहीं होता है? होता है? वैसे हम रास्ता भटके हुए हैं, सही रास्ते से हम भटके हुए हैं। हमारा अल्लाह पर जो है यकीन और ईमान खत्म हो गया है। कहां जा रहे हैं? तावीज़ वाले के पास जा रहे हैं, नींबू वाले के पास जा रहे हैं, धागे वाले के पास जा रहे हैं, फाइल खोलने वाले के पास जा रहे हैं, जादूगर के पास जा रहे हैं। अरे देख रहे मेरा रास्ता कहां गया,
میرے کھیت میں نقصان ہو گیا، میرے مال میں نقصان ہو گیا، میرا بیٹا مر گیا، مجھے بڑی بیماری آ گئی، مجھے پریشانی آ گئی. ارے یہ سارے تیری پریشانیوں کا ایک ہی حل تھا. کون سا؟ سیدھا راستہ. جب وہ راستہ بھٹک گیا ہے تو یقیناً یہ پریشانیاں تجھے آئیں گی. اچھا پھر سیدھا راستے پہ چلے تو یہ نہیں آتا کیا؟ سوال. یہ راستہ بدلے تو آتا کر کو ایک بات بول رہے ہیں. سیدھے راستے پر ہے تو بھی آتی کیا تکلیفاں؟ اللہ اس کی بھی بات بیان کر رہا ہے. کیا بیان کر رہا ہے؟ سیدھے راستے پر رہنے والوں کو بھی ایسا ہو سکتا ہے. میں ایسی آزمائشیں ڈال سکتا ہوں، میں ان کا امتحان لے سکتا ہوں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں ان کے جان میں نقصان ڈال کر، مال میں نقصان ڈال کر، ان کے پھل پھلانے میں نقصان ڈال کر، ان کے کھیتوں میں نقصان دے کر، انہیں بیماری ڈال کر، میں کسی بھی طرح سے ان کا امتحان لے سکتا ہوں. جو میرے اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں. کون سی دعا؟ تکلیف ہے تو وہاں جاؤ یہاں جاؤ کر کو نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ. کیا بول رہا ہے؟ ایک مومن جب ایمان والے کو تکلیف آتی ہے تو اس کے زبان سے دعا ہی نکلتی ہے، دوسرا خیال اس کے دماغ اور زبان پر نہیں آتا. وہ کیا کرتا ہے؟ یا تو اللہ کی طرف اپنا پورا دھیان لگاتا ہے اور اللہ کو پکارنے لگتا ہے. کیا پکارنے لگتا ہے؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے کے بعد پکارا تھا، حسبنا اللہ نعم الوکیل. اور یونس علیہ السلام کو جب اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تھا مصیبت میں، تو انہوں نے کس کا سہارا، کس کا نام لیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب یہاں جب صبر اور اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ آدمی جوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹک اس کے پریشانیوں کو حل کرتا ہے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر تمہارے پریشانیوں کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ تمہارے بیماریوں کو بدلانے والا کوئی ڈاکٹر ہے؟ اللہ کا حکم جب تک نہیں ہوتا ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ کیا بھی نہیں کر سکتا. اس کا حکم رہا تو انہیں کرنے کے انجیکشن میں دال صفائی سے شفا مل جاتی. وہ چارانے کا ڈاکٹر رندے ہو رہے. تمہارے ہزاروں کی بیماری کی دوا ہزاروں خرچ کرنے کے بعد اچھا نہیں ہوا، لیکن وہ ڈاکٹر معمولی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہاری بیماری کو شفا دے دیتا ہے. اللہ کی مرضی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین ایمان والوں کو بھی یہ تکلیفیں دیتا ہے، کیونکہ آزماتا ہے. یہ مجھے پکارتے کہ نہیں، مجھے یاد کرتے کہ نہیں، تکلیف میں ان کو دیا تو میرا شکر گزاری کرتے کہ نہیں. کیا دین دنیا دونوں بھی چھوڑ کو بھاگ کو جاتی کہ اگر بول کو امتحان لیتا اللہ ہمارا. نماز کو جانا کا اسٹمپو کون سا تو ایک گراک آتا ہے یار جرا کر دے جا رہے، ایک ہی چٹائے رہ رہے چپ کے کیا کہ کاٹا آتے آتے چپا جرا دیکھ کو جاگ چھوڑ آیا کون آ رہا آگا شیطان. آزمائش تمہاری وہ اسے سمجھا کر بتا کر آئے تمہاری دنیا کامیاب ہے. نہیں ختم. وَإِذَا رَعَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَزُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ خَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. دنیا میں روزی کے پیچھے دوڑ رہے ہو، یہ روزی دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ روزی کون دے رہا ہے؟ روزی کا مالک کون ہے؟ دنیا میں روزی کمانے کے لیے، فائدہ کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہو. کیا بولتے کیا بھئی نماز کو ابھی ذرا مسجد کو ابھی ٹائم نکال بھئی.
نہیں ذرا بہت بزی میں ہے انشاءاللہ. ہاں بزی ہے. کاش تو اس کے بدلے میں تیرے دل میں یہ خیال کر لیتا اور یہ سوچ لیتا کہ اللہ جہاں مجھے وقت دیا وہاں میں نماز پڑھ لوں گا, نماز نہیں چھوڑوں گا, تو اللہ یقیناً تیرے کمائی میں, تیری تجارت میں, تیری روزی میں برکت دیتا. لیکن تیرا یہ خیال نہیں. اذان سنتے رہا تو بھی بیٹا تو ہوٹل میں بیٹھیں گا, باتاں کر لیتے, لیکن تو نماز کو نہیں آئیں گا. ہے ہماری یہ عادت ہے کہ نہیں ہے. ہم یہ کر رہے ہیں, پھٹکے ہوئے ہیں, پریشان حال ہیں, بیمار ہیں, روزی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ چمٹی کو, وہ بالکل زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑوں کو جب روزی پہنچا سکتا ہے تو کیا ہمیں وہ روزی نہیں کھلائے گا؟ زمین پر جتنی قسم کی مخلوقات ہیں, زمین کے اندر جتنے قسم کی مخلوقات ہیں, آسمان کے اوپر جتنے قسم کی مخلوقات ہیں, اور آسمان زمین کے درمیان جتنے قسم کی مخلوقات ہیں, وہ سب کو روزی دینے والا, پالنے والا ہے. اس لیے اسے رب العالمین کہا گیا ہے. وہ دونوں دنیا کی مخلوق کا پالنہار ہے. رب کے معنی پالنے والا. کیا بولتے ہیں؟ پالنے والا. رب کے معنی دونوں دنیا کی مخلوق کو پالنے والا, وہ ان کو بھی روزی دینے والا جو آسمانوں میں ہے اور جو آسمان زمین کے درمیان ہے اور جو زمین کے نیچے ہیں, سب کو روزی دینے والا وہی اللہ ہے. ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے روزی دینے والا بھی اللہ ہے. ماں کے پیٹ میں تمہیں روزی کھلائے, بچے کو تمہیں کھلائے نہیں. اللہ کیسی روزی دیتا ہے. اس لیے اللہ کے معاملے میں بہت سوچ سمجھ کر کے اس دنیاوی زندگی کو گزارو. یہ دنیا چند دن کی ہے, چند دن کی ہے. اس کی مدت کتنی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمارے حق میں اللہ نے عمل کرنے کا میدان سامنے دیا. نماز پڑھو, روزہ رکھو, قرآن پڑھو, ذکر کرو, اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو, مسجدوں کو آباد کرو, صدقہ خیرات کرو, زکوٰۃ نکالو, اللہ کے گھر کا جسے اللہ طاقت دیا حج کرو. یہ نیک کام کرتے جاؤ, برے کاموں سے بچو, سیدھے راستے کو اپناؤ. یہ تمہیں جنت تک لے جائے گا, تمہاری دنیا کو بھی اچھا بنائے گا, تمہاری آخرت کو بھی اچھا بنائے گا. اگر یہ دنیا کے ظاہری دکھنے والوں پر چیزوں پر تم چلے گئے, یہ پہاڑ ہے, یہ زمین ہے, یہ بڑے بڑے سمندر ہیں, ان کے بارے میں اگر خیال گیا وہ ملک سب بولتے تو ہوتا کب ہوتا دنیا مرتی کیا ہے. ملک سب کیا کہ بیان میں بولے ہمیں سن کو آگ چھوڑے, ہوتا کیا ہے؟ گارنٹی. اس کی گارنٹی میں نہیں, خود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. خود اللہ کہہ رہا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سورہ رحمان کی آیت ہے. یہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ایک نہ ایک دن فنا اور ختم ہونے والی ہیں. باقی رہنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے. معلوم ہوا ساری چیزیں فنا ہوتی کر کو معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے. یہ بات بھی اللہ قرآن میں بولے کہ نہیں بولے؟ پھر ہمیں اس پر ایمان ہے؟ اگر ایمان ہوتا تو اتنا بھٹکنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ پھر انسان کو یاد دلا رہا ہے. ابھی ایک احسان یاد دلا رہا ہے. دنیا میں اسے بھیجنے کے بعد اللہ بے شمار انسان پر احسانات کیے, انعامات کیے, اکرامات کیے, مہربانیاں کی. اس کا فضل و کرم بے تحاشا رہا اور مرتے دم تک بھی رہے گا. اسے ماننے والے کو بھی اللہ روزی دے رہا ہے, نہ ماننے والے کو بھی اللہ روزی دے رہا ہے. اللہ انسان کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اے انسان, دنیا کی کون سی چیز تجھے دھوکے میں ڈال رکھی ہے؟
اللہ کو یاد کرنے کے بارے میں, سیدھے راستے پر چلنے کے بارے میں. کیوں تو بھٹکا ہوا ہے؟ وہ اللہ الذی خلقک فسواک فعدلک, وہ اللہ جس نے تجھے اچھی صورت میں بنایا. ہاتھ کہاں رہناتا وہاں ہے, پاؤں کہاں رہناتا وہاں ہے, سر کہاں رہناتا وہاں ہے, انکیاں کہاں رہناتا وہاں ہے, ناک کہاں رہناتا وہاں ہے, ہونٹ کہاں رہناتا وہاں ہے, برابر ہے نہیں؟ کان کہاں رہناتا وہاں ہے. کانا ادھر لگاتا کیا تھا, انکیاں یہاں تالو پہ دیتا تو ہاں, ایک پاؤں ادھر پھرا کو ایک پاؤں ادھر ہاتھ پھراتا تو کیا ہوتا تھا؟ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا اور اچھا بنایا. تمہارے ہاتھ پاؤں دیکھو کتنے اچھے ہیں, کتنے اچھے ہیں. یہ جگہ پر ساز ہیں. انسان خود اپنی تصویر اپنی فوٹو میں دیکھتا ہے, آئینے میں دیکھتا ہے, بال ایک طرف پھرا رہا ہے, ناک ایک طرف اونچی کرتا ہے, ہونٹ ایک طرف بازو کرتا ہے, دانتاں دکھاتا ہے, زبان لمبی کرتا ہے. یہ اس کی باندرا کر رہا ہے نک کے سامنے ٹھیر کو, ہاں اینک کے سامنے ٹھیر باندرا کرے تو کیا کر رہا, بالا یوں پھرا رہا ہے, ناک یوں پوچھ لیتا, منہ پوچھ لیتا, یوں جھٹکا لیتا. اللہ اکبر. اللہ فرما رہے ہیں اچھی صورت میں ہم نے بنایا, ہاتھ پاؤں اچھے بنائے, انسان بنایا. جانور بناتا تو کیا تھا, کوئی کیڑا مکوڑا بناتا؟ اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ اکبر. اللہ پھر فرماتے ہیں ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اور اتنے انسانہ ہیں, بے شمار مخلوق ہے, کتنے کروڑ ہے, اللہ بہتر جانے. ساری دنیا میں سب کی صورت ایک جیسی ہے, ایک جیسی ہے, ذرہ نہ ذرہ فرق رہتا اس میں, کالی کے برابر تو بھی فرق رہتا ہے. اچھا سب کی عادت ایک جیسی ہے, سب کی قسمت ایک جیسی ہے؟ نہیں ہے. حالانکہ کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں انسان ہے, دنیا میں بستے ہیں. سب کو اللہ تعالیٰ الگ الگ بنایا. اس کی قدرت دیکھو, ہاں, سب کی قسمت الگ بنایا, سب کے اخلاق الگ الگ بنایا. پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے کان دیا, آنکھ دیا, سب کچھ دیا. اور اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہا اتنی ہی بڑی نعمت نہیں, ایک اور بھی نعمت دیا. ہم تمہارے ساتھ 2 فرشتوں کو رکھے ہیں جو تمہاری اچھائی اور برائی کو لکھ رہے ہیں جو تم دنیا میں کرتے ہو. یہ سیدھے طرف والا ہماری نیکی کو لکھتا ہے, داویں طرف والا ہماری برائی کو لکھ رہا ہے. ہمارے ساتھی چاہے لکھنے والا, یہ سی کیمرے آ جائیں سو میں دیکھ رہے سو, یہ پہلے کیمرہ آؤٹ ہوگا قدرت کا. کہاں سے آؤٹ ہوا؟ پہلے جب پیدا کرا وہاں چیز کیمرہ لگا کے پیدا لیا ہے. ساتھ میں تھے, ہماری ایک ایک حرکت, ہماری ایک ایک بات, ہماری ایک ایک آواز, ہماری ایک ایک ادا اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہا ہے. اللہ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. اسے کرامن کاتبین اللہ تعالیٰ نے کہا یعلمون ما تفعلون, تم جو کچھ کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں. کیا بچا ہمارا, کیا چھپائیں گے اللہ سے, کیا چھپائیں گے؟ چھپ نہیں سکے گا. ہم چھپانے کی ہزاروں کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. انسان کو جب میدان محشر میں لایا جائے گا, سارے کھڑے رہیں گے. انسان و تج کر سوچو کو تمہیں, ہماری عقل بہت ٹیڑھی ہے, پہلے بات کرے تو ہمارا چھوڑ کو دوسرا کا سوچتی ہے. میں میدان محشر کر بولتی نا, وہاں سب جنے رہتی کیا, وہاں سب جنے بھی رہتی, وہاں وہ سب جنے بھی رہتی وہاں. اللہ قرآن میں خود بول رہا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. قیامت کا دن جب یہ ہمارے سامنے کھڑے رہیں گے, اس میں نبی بھی ہوں گے, صدیق بھی ہوں گے, شہداء بھی ہوں گے, صالحین بھی ہوں گے, نیک بھی ہوں گے, برے بھی ہوں گے, سارے لوگ, یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے بھی جو ہے صف لگا کر کے کھڑے رہیں گے. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا.
क्या बोल रहा है अल्लाह ताला? ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, जिसको अल्लाह बात करने की इजाजत दे वही बात करेगा, दूसरा बात नहीं कर सकेगा, उसकी अदालत वैसी होगी। अब उस दिन आदमी बहुत कुछ सोचेगा, क्या बोलेगा? एक रिक्वेस्ट करेगा अल्लाह ताला से, क्या बोलेगा? रब्बना अबसरना व समीना फरजेना नामल सालिहन इन्ना मौकिनून। ऐ अल्लाह, दुनिया में सुने थे हमें, मैदान महशर है, क़यामत का दिन है, अल्लाह के पास हिसाब किताब के लिए खड़ना है, सुने थे, आज हमें देख लिए। क्या बोल रहे हैं? आज हमें देख लिए, फरजेना, हमको थोड़ी मोहल्लत देकर दुनिया में वापस भेज दे, नामल सालिहन, हम अच्छा अमल करके आएंगे, नेक अमल करके आएंगे, नेकियां करके आएंगे। अल्लाह फरमाएंगे नहीं। फिर यहां तक बोलेंगे अल्लाह हमारी ये बात का तू यकीन कर ले, हमें झूठ नहीं बोल रहे हैं, इन्ना मुकिनून, हम यकीन दिलाने के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ यकीन के बात हम बोले तो यकीन नहीं आ रहा है इनको, अब इन्हों बोलने की बातों पर अल्लाह यकीन करना, देखो कैसा है। 10 मर्तबा, हजारों मर्तबा, करोड़ों मर्तबा कुरान में एक नहीं 10 जगह पर अल्लाह ताला एक एक बात को दोहरा कर, एक एक नबी का नाम लेकर, एक एक कौम का जिक्र करके, एक एक गांव का जिक्र करके, अल्लाह उनके वाकयात बयान कर अल्लाह ताला हमें हकीकत समझाया। देखो होशियार हो जाओ, वैसी दुनिया तुम ना करो, वैसे गुनाह ना करो, वैसे तुम बन करके अल्लाह के सामने मुंह न दिखाओ। सारे बोले कि नहीं बोले अल्लाह ताला कुरान में? हमें पढ़े नहीं, हम ना इल्म नहीं था, हम ना अरबी नहीं आती थी, वहां अल्लाह के पास नहीं चलेगा, वहां तुम्हें बराबर उसकी सजा मिलेगी। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, मेरा वक्त हो गया है, बातें बहुत सारी हैं, उन्वान बहुत लंबा है, मैं अभी दुनिया की तारीफ ही किया नहीं, अभी वक्त हो गया मेरा। इसलिए ये दुनिया जो है दारुल अमल है, यहाँ अमल के लिए अल्लाह ने हमें मोहल्लत दिया है, जिंदगी दी है, अकल भी दिया है, आंखें भी दी है, समझने का मादा भी हमारे दिमाग में दिया है, और अल्लाह ताला एक से एक बढ़ करके बनाया है। एक आदमी की कारीगरी एक है तो दूसरे की कारीगरी उससे भी बढ़कर है नहीं? एक इंसान का एक नाम एक जगह है तो उससे भी बढ़कर दूसरे का नाम है। और अल्लाह का करम ऐसा है, इंसान को कितना बड़ा दिमाग दिया अल्लाह। वो हवा पर उड़ रहा है, उड़ रहा कि नहीं उड़ रहा है? अल्लाह वैसे मिशनरी तैयार करने का उसे दिमाग दिया कि नहीं दिया? ये सब अल्लाह का करम है, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की देन है, अल्लाह की नेमत है, और उसके इनामात है दुनिया में जो उसने हम पर किया। अगर अल्लाह ताला हम पर मेहरबान न होता तो जमीन को एक हुक्म दे दिया, फट जा, फट जा, या कांपने का उसे हुक्म देता तो जमीन कांप करके फट जाती, इसमें जलजला हो जाता, हमारे घर जमीन के अंदर उतर जाते, कोई हमना बचाने वाला नहीं रहता। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ाला सूरा पढ़े नहीं? वो सूरा देख लो, उसका शान नुज़ूल देखो। अगर नहीं अल्लाह आसमान से कोई आफत बरसाना चाहे, अल्लाह को देर नहीं लगती, खाली एक बिजली को अगर गिरा दिया पूरा गांव जल करके भस्म कर सकता है, पलक झपकने के बराबर। कितनी देर? पलक झपकने के बराबर, उसके इशारे से सारी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। इसलिए हमें जरूरत है उस अल्लाह के बारे में समझे, सीधा रास्ता क्या है समझे, और सीधे रास्ते तक पहुंचाने वाली किताबें कौन सी है? कुरान, हदीस, कुरान और हदीस। अल्लाह और उसके रसूल की जो बातें हैं, उनकी बताई हुई बातें कुरान हदीस में हैं। इन बातों को समझो, जानो, अपने दीन को पहचानो और उसके बराबर दुनिया करो। अल्लाह से ये दुआ मांगो कि अल्लाह जितना हिस्सा दुनिया का हमारी तकदीर में लिखा उसे अच्छा बना, और जितना हिस्सा दुनिया का हमारी तकदीर में लिखा उसे यानी आखिरत का उसे भी अच्छा बना, हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। आमीन। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।